ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے, مجھے نہیں پتا اس میں کتنی حقیقت ہے, لیکن بعض ہسٹورین یہ بات کہتے ہیں کہ مے بی یاجوج اور ماجوج جو ہیں وہ سینٹر آف دا ارتھ میں ہیں, زمین کے نیچے ہیں. اور واللہ عالم, مگر اس میں بہت سی چیزیں کنیکٹ ہوتی ہوئی لگتی ہیں. اس لیے کہ آپ امیجن کریں, آپ میں سے جو لوگ بھی کسی ہل اسٹیشن گئے ہیں یا آپ جو ہیں وہ ناران اور شگران وغیرہ گئے, خاص طور پہ ناران کاغان جو کہ ویلی ہیں, آپ امیجن کریں کہ آپ دریائے کنہار کے پاس کھڑی ہیں اور آپ کے چاروں طرف پہاڑ ہیں, صحیح, یا چلیں آپ کے دو طرف پہاڑ ہیں, آپ امیجن کر رہی ہیں. ان دو پہاڑوں کے درمیان میں شیٹس لگانا ایک مائلز کی بات ہے. اور اس کے مقابلے میں اگر ہم واللہ عالم اللہ کروا سکتا ہے, ہم اس میں بھی نہیں کر رہے, لیکن ہم صرف ایک ذہن سوچ رہے ہیں اس لیے کہ سوچنے کی گنجائش اللہ نے دی ہے. لیکن اس کے مقابلے میں اگر آپ سنک ہول دیکھیں جو زمین میں ہو جاتے ہیں, سنک ہول, ان سنک ہولز بہت بڑے بڑے جائنٹ ہوتے ہیں, وہ بھی کئی کئی فیٹ پر ہوتے ہیں, کئی کئی مائلز پر کبھی کبھی ہوتے ہیں. اس میں شیٹس کے ساتھ لوہا بھرنا اور پھر اوپر سے اس کے اوپر مولٹن کاپر ڈال دینا, سارٹ آف تھوڑا سا لگتا ہے کہ پاسبلٹی ہو سکتی ہے. آپ میں سے کتنے لوگوں نے وہ مووی دیکھی ہے جرنی ٹو دا سینٹر آف دا ارتھ؟ میں جب یہ پڑھ رہی تھی مجھے ذہن میں وہ مووی آئی جا رہی تھی بار بار, بیکاز دیر از اے ورلڈ ان سائڈ دس ارتھ. آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جیسے اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں اور ان 7ویں آسمان میں پہلا آسمان ہمارا دنیا کا آسمان ہے جس کے اوپر ستارے ہیں, اس لیے کہ اسکالرز نے قرآن سے یہ بات پروف کرنے کی کوشش کی ہے. واللہ عالم, وہ کہتے ہیں کہ جو قرآن سے پتا چلتا ہے اسے پتا یہ چلتا ہے کہ ستارے صرف پہلے آسمان دنیا پر ہیں, اس کے بعد سب ڈارک ہے, اٹس پچ ڈارک. اس طرح سے ہم جس زمین پر رہتے ہیں یہ یہاں سے پہلی زمین ہے, اس کے بعد 6 زمینیں نیچے اور ہیں, اور وہ 6 زمینیں کیا انہیبیٹنٹس کے ساتھ ہیں, کیا وہاں پاپولیشن ہے, کیا وہ ان لیئرز کی بات ہے جس کو سائنس آج ارتھ کرسٹ کہتی ہے, واللہ عالم, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن بعض ہسٹورین یہ بات کہتے ہیں کہ دیر از اے پاسبلٹی کہ یہ یاجوج اور ماجوج زمین کے اندر بند ہیں, اللہ بہتر سمجھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو کہ آپ کو ملتی ہے اس سے بھی ایک ہنٹ ملتا ہے, این ممکن ہے کہ یہ زمین کے نیچے ہوں. وہ ہنٹ کیسے ملتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر دن یاجوج اور ماجوج کی قوم اس دیوار میں نقب لگانے کی کوشش کرتی ہے, یا چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں, بلکہ چڑھنے سے زیادہ یہ اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور جب آپ یہ سوچتے ہیں کہ چڑھنے سے زیادہ سوراخ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر آپ کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ مے بی سینٹر آف دا ارتھ کی بات ہو, مے بی, واللہ عالم. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ اس میں نقب لگانے کی کوشش کرتے ہیں, سارا دن یہ ایفرٹ کرتے رہتے ہیں, یہاں تک کہ ان کو سورج کی روشنی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اس سے بھی ہنٹ ملتا ہے نا, اس کا مطلب ہے یہ زمین پہ نہیں ہے, ورنہ زمین پہ ہوں تو ان کو سورج کی روشنی تو نظر آ رہی ہو. واللہ عالم, اگر امیزون تھک فارسٹ میں ہوں گے تب سورج کی روشنی نہیں آ سکتی, اللہ بہتر سمجھتا ہے. ایوری تھنگ از ایمبیگوس, لیکن آپ کے سامنے رکھ لوں تاکہ آپ کا ذہن سوچے اور آپ اس کے اوپر جو ہے وہ تھوڑا سا تفکر کر کے اپنے آج کے یاجوج اور ماجوج جن کو آپ سمجھتے ہیں ان سے جو ہے وہ بہتر طریقے سے معاملہ کریں. تو وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ اتنا اس میں ہول کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں ہر دن کہ اس میں سے ان کو سورج کی رے نظر آنا شروع ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ جو ان کا انچارج ہے ان کی, وہ کہتا ہے اب ڈیوٹی شفٹ ہو گئی. واللہ عالم, یہ انچارج اسکالرز کہتے ہیں حدیث کے مطابق ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ ہو جس کو اللہ تعالیٰ ان کو حکم ان کے اوپر رکھا ہوا ہے اور یہ ان کو انچارج بن کے حکم دیتا ہے کہ بس شفٹ چینج. اور جب شفٹ چینج ہوتی ہے اور یہ تھک بھی جاتے ہیں تو پھر جب اگلی شفٹ آتی ہے, بائی دا ٹائم جب اگلی شفٹ کام شروع کرتی ہے وہ دیوار اللہ کے حکم سے ویسے ہی دوبارہ سے بند ہو جاتی ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے جتنا انہوں نے اس کو ہول کیا ہوتا ہے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ ٹل دا ٹائم, یہ روز ایسا ہی ہوتا ہے, یہاں تک کہ ایک دن ان کا جو انچارج ہے وہ ان سے کہے گا کہ اب آپ کی شفٹ کا ٹائم ختم ہو گیا, اب انشاءاللہ کل آ کر یہ کام کریں گے. تو اس کے بعد پھر اللہ کے حکم سے اگلے دن اس دیوار کو گرا دیا جائے گا اور یہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں یہ سلپ کرتے ہوئے پوری کی پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں گے. آپ دیکھیں سورہ کہف اور انشاءاللہ کا کنیکشن, 3 مقام ہو گئے, قرآن میں 2 اور ایک صحیح حدیث کے ذریعے. ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا تھا کہ جب آپ کسی کام کا مستقبل میں ارادہ کریں تو کہیے انشاءاللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انشاءاللہ آپ مجھے صابر پائیں گے. اور یہاں حدیث کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کہ وہ جو انچارج ہے ان یاجوج اور ماجوج کا, وہ جس دن انشاءاللہ کہہ دے گا اس دن اللہ کے حکم سے یاجوج اور ماجوج دنیا میں پھیل جائیں گے.
ہو سکتا ہے اس انشاءاللہ اور سورہ کہف میں اور بھی کنیکشنز ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے مفسرین پیدا کرے کہ جو ان مسٹریز کو سالو کر سکیں. بہرحال معلوم یہی ہوتا ہے کہ ایسی جگہ پر یہ ہیں یا زمین کے اندر ہیں یا کسی بہت بڑے پہاڑ کے اندر ہیں کہ جس کے اندر ان کو سورج کی روشنی نہیں پہنچ سکتی. اللہ بہتر سمجھتا ہے واللہ عالم. بعض لوگوں نے کہا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اور وہ دیوار اس دنیا میں ہو اور آج ہمارے علم میں نہ آئی ہو. اس لیے کہ آپ کو پتا ہے نا، کرٹکس کرنے والے لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں. وہ لوگ جنہوں نے قرآن کے بیسک پرنسپلز پر جو آنکھوں سے نظر آتے ہیں اس پر کرٹیسزم کر دیا، تو وہ چیز جو قرآن میں ہے اور دنیا کو نظر نہیں آ پا رہی ہے، آپ سوچیں اس پر کتنا کرٹیسزم ہوا ہوگا. تو لوگوں نے کہا کہ یہ فالس کلیم ہے، اس لیے کہ ہم تو دنیا کو ایکسپلور کر چکے ہیں. ہمیں تو کہیں کوئی ایسی دیوار نظر نہیں آئی، ہمیں کہیں کوئی ایسی قوم نظر نہیں آئی جس کو کسی بیریئر کے پیچھے بند کر کے رکھا ہو، یا ہمیں کئی آئرلینڈ نہیں ملا، اس لیے کہ کسی آئرلینڈ کے اندر ذکر آتا ہے جہاں دجال کو اللہ نے بند کیا ہوا ہے. واللہ عالم. انہوں نے کہا ہمیں کوئی ایسا آئرلینڈ نہیں ملا. آپ حیران ہوں گے یہ سن کے کہ آج بھی دنیا کا بہت سا علاقہ اس وقت انڈسکورڈ. تھک سے تھک ایمیزون فارسٹ موجود ہیں، اور ایمیزون فارسٹ جو ہے رین فارسٹ 9 کنٹریز کو انکمپس کرتے ہیں. آپ کی سیٹلائٹس ابھی بھی اگر اوپر سے دکھاتی ہیں تو صرف اور صرف درخت دکھاتے ہیں. اس کے نیچے اس کی زمین پر کیا ہے اور کیا نہیں ہے کوئی نہیں دیکھ سکا ہے. اور بعض جگہ ایسی ہیں جہاں کوئی پہنچا ہی نہیں ہے، انٹچڈ ہے. Untouched places on the face of this earth is still here. انسان سمجھتا ہے وہ سب جگہ پہنچ گیا، انسان سب جگہ نہیں پہنچا ہے. اور یہ ان ایمیزون رین فارسٹ کے بارے میں آتا ہے کہ ہر سال کوئی نہ کوئی نئی اسپیشی یہاں سے نکلتی ہے. انفیکٹ اب سائنٹسٹ یہ کہنے لگ گئے ہیں کہ تقریباً دنیا میں جتنی بھی اسپیشیز ہیں اس کا 50% ان ایمیزون رین فارسٹ کے اندر ہے، اور جو کہ ابھی بھی انڈسکورڈ ہے. ساری اسپیشیز جو ہیں وہ سامنے آئی بھی نہیں ہیں. اسی طرح سے افریقہ میں ایک علاقہ ہے کانگو بیسن. اگر آپ اس کو گوگل کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا، وہ صرف آپ کو اوپر سے درخت نظر آتے ہیں اور کچھ بھی نظر نہیں آتا. اور یہ کانگو بیسن کا علاقہ جو ہے یہ افریقہ کا 15% ہے، اور یہ انٹچڈ ہے، یہاں لوگ نہیں پہنچے ہیں. اس کے اندر کیا ہے، کون سی اسپیشیز ہیں، انسان ہیں یا نہیں ہیں، واللہ عالم. جائنگینٹک ایریا ہے جو کہ ابھی تک ایکسپلور نہیں ہوا ہے. اسی طرح سائبیریا، ہم سب جانتے ہیں سائبیریا اتنا ٹھنڈا علاقہ ہے کہ وہ پورا ایکسپلور ہی نہیں ہو سکا ہے. کہاں پر کون سی آبادی ہے اور کیسے لوگ ہیں، واللہ عالم. اللہ بہتر سمجھتا ہے کہ وہ کہاں ہیں. بھوٹان میں ایسے پہاڑ ہیں، بھوٹان جو کہ ہمارے ساتھ ہی بہت ہی قریب ہے، بھوٹان میں ایسے پہاڑ ہیں جہاں پر وہ ان پہاڑوں کو سیکریٹ سمجھتے ہیں، اور جائنٹ پہاڑ ہیں. اور کیونکہ وہ ان کو سیکریٹ سمجھتے ہیں تو وہ کسی کو اس پر کلائم کرنے کی، اس پر چڑھنے کی، ماؤنٹین کلائمبنگ کی اجازت نہیں دیتے. تو کیسے ہم کلیم کر سکتے ہیں، یا کیسے دنیا کلیم کر سکتی ہے کہ ہم نے تو دنیا چھان لی، ہمیں تو کہیں پہ بھی جو ہے وہ گوگ میگوگ اور دجال کا آئیلینڈ نہیں ملا. اگر مسلمان علم حاصل کریں گے تو جواب دے سکتے ہیں، ورنہ جب مسلمانوں کے پاس علم نہیں ہوتا تو چاہے ان کے نبی کے کارٹون بن جائیں، چاہے ان کے نبی کی ازواج کے ساتھ جو ہے وہ نامناسب الفاظ استعمال کیے جائیں، چاہے قرآن کا مذاق اڑایا جائے، چاہے احادیث کو غلط اور فالس فیلسیز قرار دیا جائے، مسلمانوں کی زبانیں بند ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ ہم مسلمان علم حاصل نہیں کرتے ہیں. ہم نہ قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور نہ ہم دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں. جو ہمارے بچے دنیا کا علم حاصل کرتے ہیں وہ بھی صرف اتنا کہ وہ ایک اچھی منی میکنگ مشین بن جائیں، سو دے کین بی انڈیپینڈنٹ ان لائف فار ایور. اور ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے فار ایور کی ٹرم اس دنیا پر اپلائی ہوتی ہی نہیں ہے. یہ چیز سمجھنے کی ہے. آپ سوچیں یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ کہیں وہیں سے تو نہیں اتری ہیں نا، ساری تو انٹرنیٹ پر موجود ہیں، ساری کتابوں میں موجود ہیں، ساری ریسرچ جو ہیں وہ اس کی ریسرچ سکین پیپرز اور رپورٹس اور آرٹیکلز سب موجود ہیں. پڑھنے کی ضرورت ہے، کتابوں کو چھاننے کی ضرورت ہے. قرآن کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے آپ کے اندر کتنی لائلٹی ہے آپ کا ایمان اور آپ کا عمل واضح کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مختلف صلاحیتیں دی ہیں. ظاہری بات ہے ہر انسان کا انکلینیشن ادھر نہیں جائے گا، بٹ اگین یو ہیو ٹو فائنڈ آؤٹ کہ اللہ نے آپ کے اندر ڈومیننٹ خوبی کیا رکھی ہے. آپ کو پتہ کرنا ہے اپنے بارے میں. اللہ نے ہر انسان میں، جتنے انسان بنائے ہیں، اللہ نے ہر انسان میں ایک کوالٹی ایسی رکھی ہے جس کو اگر وہ ہارنس کر لے تو وہ کامیاب انسان بن سکتا ہے. بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ میری خوبی ہے کون سی. قرآن کے سامنے آ کے بیٹھے،
120% میں آپ کو بتا رہی ہوں شیورٹی کے ساتھ. قرآن آپ کی وہ خوبی پن پوائنٹ کر دے گا کہ آپ کی وہ خوبی ہے کون سی. قرآن بتا دیتا ہے آپ کو. قرآن آپ کو گائیڈ کر دیتا ہے. قرآن آپ کو ڈائریکشن دکھانا شروع کر دیتا ہے اور پھر راستے آپ کے لیے کھلتے چلے جاتے ہیں. تو ابھی بھی کئی جگہ ایسی ہیں جو گوگل میپ جو ہے وہ صرف اس کے اوپر درخت دکھاتا ہے. ابھی انٹارکٹیکا کے اندر جو ہے 2 سال پہلے ایک لیک جو ہے وہ ڈسکور ہوئی ہے. تو کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ دنیا ساری ایکسپلور ہو چکی اور اب کچھ ایکسپلور نہیں ہوگا؟ کچھ بھی ایکسپلور ہو سکتا ہے کسی بھی جگہ پہ. ایون گرین لینڈ کے اندر بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ ان کو اب نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. تو کہاں پر ہیں یہ یاجوج اور ماجوج؟ انڈر ورلڈ ہیں، کسی پہاڑ کے اندر ہیں، نارتھ پول میں ہیں، ساؤتھ پول میں ہیں، کس بیریئر کے پیچھے ہیں، کن 2 پہاڑوں کے پیچھے ہیں، واللہ عالم. واللہ عالم. ہاں، ہم اس کی ضرور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے شر سے بچائے. اللہ ہم مسلمانوں کو اس قرآن کا ایسنس سمجھا دے. اللہ ہمیں وہ علم دے دے جو ہمارے لیے اور آس پاس کے لوگوں کے لیے اور آنے والی امت کے اندر مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہو. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے میری صلاحیت دکھا دے تاکہ میں اس قرآن کے سامنے بیٹھ کر اپنا بھی فائدہ کر سکوں، دنیا اور آخرت کا بھی فائدہ کر سکوں، اور اپنے آنے والی نسلوں کے لیے کوئی فائدہ مند چیز پیچھے چھوڑ کر جا سکوں. آگے فرمایا آیت نمبر 99 میں وَتَرَكْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْدٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ. اور اس دن ہم ان کو چھوڑ دیں گے. یہ بعدہم یوم اذن جو آیا ہے، یوم اذن سے مراد کیا ہے؟ کس دن چھوڑ دیں گے؟ جب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس دیوار کو گرا دے گا اور وہ ویوز کی طرح ایک کے اوپر ایک گروہ، جیسے آپ نے دیکھتے بعض وہ دکھاتے تھے موویز میں، وہ چھوٹے چھوٹے سے جو ہیں وہ بیٹلز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر کراس کرتے ہوئے بالکل رول کرتے ہوئے آ رہے ہیں پہاڑ سے نیچے. بالکل یہ الفاظ یہاں پر آئے ہیں، یا موجو فی بعدن ونفخ فی الصور. وہ ایک دوسرے کے اوپر رول کرتے ہوئے جو ہے تیزی سے باہر نکلیں گے. جیسے کسی جگہ میں آپ اینٹ ہول کے اندر اگر ذرا سا بھی جو ہے وہ اسموک چھوڑ دیں تو تیزی سے اینٹس جو ہیں وہ باہر نکلتے ہیں. تو ویوز کی طرح ایک کے بعد ایک جو ہیں وہ باہر نکلیں گے اور پھر سور پھونکا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے آج ان کو ٹریپ کیا ہوا ہے. اسکالرز کہتے ہیں کہ کوانٹٹی وائز یاجوج اور ماجوج بالکل بیس کی طرح ہیں، مکھیوں کی طرح یا مچھروں کی طرح یا بیٹلز کی طرح یا بگز کی طرح. سوارمنگ اتنے زیادہ ہیں کہ کوانٹٹی ان کی آپ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. اور اللہ تعالیٰ ان کو کھول دے گا. فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا. تو ہم سب کو اکٹھا کر کے لے آئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یاجوج اور ماجوج سے کئی موقعوں پر وارن کیا ہے اور آپ کو بتایا کہ 10 نشانیاں ایسی ہیں جن کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا جب تک یہ 10 نشانیاں تمہیں نظر نہ آ جائیں، جب تک یہ 10 علامات تم کاؤنٹ نہ کر لو، قیامت قائم نہیں ہوگی. قیامت کبرا قائم نہیں ہوگی. قیامت صغرا کیا ہوتی ہے؟ جس انسان کی جو موت ہے وہ اس کی قیامت صغرا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کبرا قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کاؤنٹ کر کے یہ 10 علامات نہ ہو جائیں. ان کو کہتے ہیں اشرۃ الساعۃ الکبریٰ. 10 وہ بڑی نشانیاں، 10 میجر سائنز آف دا ساعہ، قیامت کے 10 بڑی نشانیاں. اور ان کے لیے آتا ہے کہ ایک پہلی آئے گی، اس کو فالو کرتی ہوئی اگلی آئے گی، مطلب پھر درمیان میں گیپ نہیں آئے گا. یہ 10 نشانیاں کنزیکٹیو آئیں گی. ایک کو کھولا جائے گا، پھر دوسری لائی جائے گی، پھر تیسری، پھر چوتھی، اس طرح سے یہ آتی جائیں گی، ون آفٹر دا another، واحد تلو الآخر، یہاں تک کہ آخر تک جو ہے وہ معاملہ پہنچ جائے گا اور قیامت کو قائم کر دیا جائے گا. ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں کہ اللہ ہمیں اینڈ آف ٹائم سے پہلے ہی اپنے پاس بلا لے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرۃ الصغریٰ بھی بتائی ہیں، اور بعض اسکالرز نے جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں، بعض نے تقریباً 100 مینشن کی ہیں احادیث سے، اور بعض نے تقریباً 150 مینشن کی ہیں. اور اگر آپ ان کو پڑھیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ تقریباً 100 ہوں یا 150 ہوں، وہ سب ٹک کراس چیک ہو چکے ہیں. ساری قیامت صغریٰ کی نشانیاں جو احادیث میں ملتی ہیں وہ مکمل ہو چکی ہیں. آپ امیجن کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا قیامت صغریٰ کی نشانیوں میں سے قیصر روم کے کنگن سے، بریسلٹ سے، کہ قیصر روم کے کنگن جو ہیں وہ سراقہ بن مالک پہنیں گے. اور جب حضرت عمر نے اس کو کانکر کیا ہے قیصر روم کو، تو حضرت عمر نے سراقہ کو بلایا تھا کہ کہاں ہیں، ان کو بلوایا اور ان کے ہاتھ میں وہ بریسلٹ پہنائے کہ آج رسول اللہ کی پروفیسی پوری ہو گئی. پھر آپ نے اسی طرح یہی فرمایا تھا کہ مسلمان یمن میں پہنچ جائیں گے. مسلمان یمن میں کب سے پہنچے ہوئے؟ مسلمان جو ہیں وہ استنبول پہنچ جائیں گے، مسلمان جو ہیں وہ مصر پہنچ جائیں گے. پھر مسلمانوں کے اندر فحشا ڈیولپ ہو جائے گا.
مسلمانوں کے اندر obscenity اور nudity آ جائے گی، اور امت کے اندر بھی آئے گی اور اوور آل دنیا میں بھی آئے گی، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت وہ سارا معاملہ دیکھ رہے ہیں. آپ کی حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا تھا وَرَأَيْتَ رِعَاءَ الشَّاةِ، تم شیپرڈز کو دیکھو گے يَتَتَاوَعُونَ فِي الْبُنْيَانِ، بلڈنگز بنانے میں ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے. اور یہ شیپرڈز کون ہیں؟ مڈل ایسٹ، عربین پیننسیولا. اور ایسے لگتا ہے کہ مقابلہ چل رہا ہے. ایک پرنس بناتا ہے ایک ٹال بلڈنگ تو اس کا بھتیجا یا بھانجا یا اگلا پرنس کہتا ہے میں اس سے بھی بڑی بناؤں گا. ایک اور بناتا ہے وہ کہتا ہے میں اس سے بھی بڑی بناؤں گا. اور یہ اللہ تعالیٰ خود بخود حدیث کو فالو کروا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نشانیاں پوری، اور وہ نشانی پوری ہو چکی ہے. اسی لیے اسکالرز آج کہتے ہیں کہ جتنی تقریباً احادیث سے 150 صغرا نشانیاں نکلتی ہیں، چھوٹی نشانیاں، یہ سب پوری ہو چکی ہیں. اب صرف کبرا کا انتظار ہے. آپ اور میں اس درمیان کے پیریڈ میں ہیں جس میں ہمارے پاس مہلت بہت زیادہ نہیں ہے. اس لیے کہ ایک دفعہ پہلی نشانی قیامت کبرا کی مینشن ہو گئی، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی. توبہ کا موقع آج ہے. آج میں اور آپ اللہ کی طرف